بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم نے میمونہ کو اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھیں اور دوسرے دن روزے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسنین، کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین، کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانگی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعہ کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضہ رکھ دیا۔ فضہ کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم نے جناب فضہ کو ان کو عزت دینے کے لیے فضہ نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضہ نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضہ، اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضہ حیران ہو گئی اور کہا، امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضہ، یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر کہ جناب فضہ قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مصلی پر عبادت میں رہا کرتی تھی۔ جناب فضہ کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجیے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضہ شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کی شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضہ سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضہ آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ میں شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیر ان کربلا پر پتھر برسائے تو ضعیف فضہ نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیر ان کو پیش کیا تو جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہے جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے جانے والے قافلہ کو پانی پلانے کے بہانے روکتی اور بتاتی کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مزدور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضہ کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب اس نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ اعجاز امامت سے شامل ہو جاؤ اور ہماری دادی فضہ کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھاؤ۔
آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد ابن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا کی وفاداری یاد رکھی جاتی رہے گی اور کریمی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی کہ اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہا کر دیا۔ کروڑوں درود و سلام ہو۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔